السلام علیکم پیارے پاکستانیوں. اب اس ویلاگ میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ انڈیا کے حالات پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ اب کھیل رہے ہیں. ان کی کرونیکلز آف انڈیا کے نام سے جو ان کی سازشیں پوری دنیا میں جاسوسی اور ٹیررزم کی وہ منظر عام پر آ گئی ہیں، لیکن میڈیا نے کچھ نہیں دکھایا. وہ سازشیں ہیں ساری کہ انہوں نے کس طرح سے کتنے تنظیمیں بنائیں، کتنے یورپ میں پوری دنیا میں انہوں نے کس طریقے سے را نے ان کے اور خفیہ ایجنسیوں نے کتنا پیسہ انویسٹ کیا پاکستان کو اور پوری دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، اور پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے ذریعے اور دوسرے اداروں کے ذریعے دباؤ میں لانے کے لیے اور اپنے نواز شریف جیسے غداروں کو اس ملک میں گھسانے کے لیے. اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ریٹائر جنرلوں کی اولادیں شامل ہو گئی ہیں ان کی ان سازشوں میں. وہ پکڑے گئے ہیں اور جو یورپ میں بیٹھے ادارے ہیں انہوں نے پکڑے. میں ان کے نام، ان کی تصویریں، اس کی ساری آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ جنہوں نے اب اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ پاکستان نے کوئی کانسپریسی چلائی یا کچھ کیا، اور اندرونی مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے اتنا پراپوگنڈا اور جھوٹ پہ مبنی کیا ہے انہوں نے. اب یہ جو کشمیر کتنا عرصہ ہو گیا اس کے اوپر کرفیو لگا کے اس کا غاصبانہ قبضہ کیا ہوا. اب دوسری طرف جو سکھ برادری ہے وہ بھی سڑکوں پہ ہے، لیکن پاکستانی میڈیا شاذ و نادری کو بات کرے غلطی سے، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنی لابنگ ہے یہاں پہ انڈیا کی اور امریکہ کی اور یہودیوں کی، کہ بولتے کوئی نہیں. وہ بیچارے سڑکوں پہ رول رہے ہیں اور ان کو ان کے احتجاج کو کئی رنگ دیے جا رہے ہیں، کئی طریقے سے ان کو جو ہے نا پریشان کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا. میں آپ کو مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس انٹرنیشنلی تھوڑا بہت اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں، یا انٹرنلی جو انڈین میڈیا، پاکستانی میڈیا تو نظر ہی نہیں آتا کہیں پہ، ان کے میں آپ کو کچھ ویڈیو اور کچھ کلپس فوٹیج کو اور کچھ تصویریں دکھاتا ہوں. اس کے بعد میں اپنا رائے بیان کرتا ہوں اس کے بارے میں. بیلجیم کے کیپٹل برسلز میں EU ڈس انفو لیب این جی او ہے جو فیک نیوز پر ریسرچ کرتی ہے، اور اس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے. EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ ہے انڈین کرونیکل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا میں نریندر مودی کے بارے میں اچھا دکھانے کے لیے اور کچھ دوسرے دشمن ملکوں کو بدنام کرنے کے لیے اس نیوز ایجنسی کے ذریعے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. ANI اور شریواستو گروپ کے کرتا دھرتا نے فیک نیوز کے ذریعے ساری دنیا میں یہ پراپوگنڈا کروا رہے ہیں. EU ڈس انفارمیشن لیب کے اس رپورٹ کو فرانس کے بہت بڑے میڈیا گروپ لیس جرس نے شائع کیا ہے، اور اس اپنی جو انہوں نے رپورٹ شائع کی ہے اس میں ایک فیک نیوز ایکسپرٹ کی رائے کو بھی کوٹ کیا گیا ہے کہ یہ واقعی فیک نیوز بنا رہے ہیں. کس طرح سے پراپوگنڈا پاکستان کے خلاف ہر جگہ پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ انڈین پراپوگنڈا ہے جس میں پوری حکومت شامل ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. اور یہ جو رپورٹ ہے اس کو دنیا میں جو ایکسپرٹس رائے دے رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ اسی لیول کی ایک فیک نیوز کمپین چلائی جا رہی تھی پاکستان اور پاکستان آرمی اور اداروں کے خلاف، جیسی کہ 2016 میں امریکن الیکشن میں رشیا نے چلائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس الیکشن میں سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع سے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ان کے خلاف ایسی کمپینز چلائیں گئی، بار بار ایسی خبریں لگائیں گئی کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے. جو EU ڈس انفو لیب ہے یہ کوئی پاکستان کی ایجنسی نہیں ہے، یہ یورپین ایجنسی ہے، NGO ہے، اور اس نے اپنی رپورٹ میں اہم باتوں پر انکشافات کی ہیں کہ شریواستو گروپ کے جو ان کی بنائی ہوئی اپنی فیک NGOs ہیں وہ بار بار ان رپورٹوں کو UNO اور یورپی یونین اور دوسرے اداروں میں بھیجتے ہیں، اور ANI جو ہے وہ ان کو بڑھا چڑھا کر بار بار پیش کرتا ہے. یہ جو رپورٹ ہے انڈین کرونیکل، اس میں بتایا گیا کہ یہ سلسلہ 2005 سے چل رہا ہے، اور اس میں انڈیا کا تعلقات جن ملکوں کے ساتھ خراب ہیں ان کے خلاف فیک نیوز چلا کے ان کو دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے، ان کے خلاف پروٹیسٹیں کروائی جاتی ہیں. جو شریواستو گروپ کے ساتھ کم سے کم 10 NGOs ہیں جن کے ذریعے مختلف جگہ پہ، جیسے ہم پچھلے دنوں دیکھ چکے ہیں، وین میں، برسلز میں، سوئٹزرلینڈ میں ٹیکسیوں کے اوپر، ایون UK میں پاکستان کے خلاف اشتہارات چلائے گئے اور ڈیمانسٹریشنز کرائی گئیں. یہ
2005 سے چلنے والا سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ نریندر مودی جو بھی فیصلے کر رہا ہے وہ دنیا میں بہت پسند کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو بھی اس نے ایک رویہ اپنے دشمن ملکوں کے خلاف اپنایا ہوا ہے جس میں سرفہرست پاکستان اور چائنا ہے، وہ بالکل صحیح ہے اور دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف انڈین پبلک کے لیے، لیکن یہ پوری انٹرنیشنل جو مائنڈ سیٹ ہے، جو انٹرنیشنل دنیا میں کہیں بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان پر اسی طریقے سے اثر انداز ہوا جا رہا ہے۔ اس میڈیا گروپ جو ANI ہے اس سے ہیمرنگ کر کے بار بار ایک ہی قسم کی خبریں چلا کے اس سے لوگوں کو پر اثر انداز ہوا جا رہا ہے۔ تو دوستو بھائیو، آپ نے دیکھا، بہنوں، دیکھا آپ نے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ گول مول سی بات کر رہا ہے، انٹرنل بھی۔ وہ اب مودی صاحب نے یہ جو بچر آف گجرات ہے، قاتل ہے، اب انڈیا میں ایک ہلچل چل رہی ہے، ایک کیا کہتے ہیں ویکننگ کی لہر چل رہی ہے۔ اس کو ایک نیوٹرل نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہندوتوا RSS کیا کرنا چاہ رہی ہے پوری دنیا میں۔ فلیش پوائنٹس پہ بیٹھے ہیں، ادھر قبضہ، ادھر چائنا سے جا کے لڑائی، کہ ان لوگوں کو کہ تھوڑی سی طاقت ملی ہے انڈیا کو، تھوڑی سی اس کی مڈل کلاس پاور میں آئی ہے، تھوڑا سا ان کی اکانومی ڈیولپ ہوئی ہے، تو انہوں نے کتنا فساد ڈال دیا ہے۔ An investigative report has singled out a New Delhi-based investment firm, the Srivastava Group, for leading an extensive disinformation campaign in Europe since 2005, mainly to discredit Pakistan. This report was compiled by EU Disinfolab, an NGO that works to uncover disinformation campaigns in Europe. It found the influence operation lobbied EU politicians and institutions to show Pakistan in a negative light. Today, India is manipulating and misusing the international system for its own nefarious designs. Pakistan has consistently drawn the attention of the international community to India's subversive activities to undermine democracies in the region and fund extremism through the structures of fake news organizations and think tanks. Recently, the government of Pakistan provided a dossier to the UN of India's state terrorism in Pakistan. The report found that 10 NGOs accredited with the UN are directly tied to the Srivastava Group and are operating in Brussels and Geneva. The NGOs organized trips for dozens of members of the European Parliament to India-administered Kashmir and falsely represented them as sanctioned by the Parliament. The investigation also found that India's main news agency, Asia News International, almost exclusively ran articles from the more than 500 fake news sites spread out in 96 countries linked to the Srivastava Group. India and Pakistan have fought 3 wars since their independence in 1947. These new revelations show just how much distrust remains between these two nuclear powers. یہ میرا شروع سے یہ چیز ہے، سوچ رہا ہوں میری جب بھی کسی انڈین دوست سے ڈیبیٹ ہوتی ہیں دوسری، کہ ادھر ایک چائنا ایشیا میں بیٹھا ہوا، پچھلے 40 سال سے 50 سال سے ویٹو پاور ہے اس کے پاس، اور آرام سے بیٹھ کے وہ نہ کسی کو تنگ کر رہا ہے، نہ کسی کو چھین رہا ہے، نہ کسی کو مار رہا ہے، نہ کوئی جنگ کر رہا ہے، اپنی اکانومی پہ توجہ دے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی اکانومی ڈیولپ بھی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اب وہ سپر پاور بنے گا انشاءاللہ، بننے کے قریب ہے۔ لیکن انڈیا یہ کس قسم کا ہندو نسل ہے، یہاں پہ آریہ نسل کے اگلی ان کی نسلیں جو ان کا کام ہی لڑنا اور فساد ڈالنا ہے، ان کے ہاتھ میں جب تک طاقت رہے گی، جتنی بھی آئے گی، ان کو لالی پاپ جب بھی دیا جائے گا، یا چانکیا کتلیا کی دوبارہ سے پولیٹکس چلائیں گے، اور RSS ہندوتوا جو نازیوں کے ساتھ ملتی ہے ان کی مینٹیلٹی اور ان کی تھیوری، اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ میں التماس کرتا ہوں سارے پاکستانیوں سے، چھوٹے کلپ بڑے کلپ اپنی رائے تصویروں میں، ویڈیو میں، آڈیو میں، ہم سوشل میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا تو انہی کے قبضے میں ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی ایکشن ہی نہیں لیتی، کوئی بات ہی نہیں کرتی، نہ اسٹیبلشمنٹ نہ کوئی اور ادارے۔ حالانکہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی یا دنیا کی بیسٹ ایجنسی ISI، اور کہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے، نہ اندر والے دشمن پکڑے جا رہے ہیں، نہ باہر والے پکڑے جا رہے ہیں۔ کہ اس کو جو سکھوں کے ساتھ نہیں تو یہ مساکہ کریں گے، پہلے پاکستان پہ مدعا ڈالیں گے، اس سے پہلے یہ بات کریں
کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ بچر آف گجرات، یہ جو اس وقت انڈیا میں جو بیٹھا ہوا ریجیم ہے، بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، میسیکا کر رہا ہے مینورٹیز کا۔ چلو سکھوں کو عقل آ گئی، مسلمان تو مرے ہوئے ہیں، پچھلے 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے یا کتنے مسلمانوں کو مار مار کے تباہ کیا دلی ہر جگہ پہ، کشمیر پہ ویسے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ روزانہ آئے دن پاکستان کے آزاد کشمیر اس طرح پہ فائرنگ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو مارتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ آ کے مبصرین، بین الاقوامی مبصرین اور یو این او سے وفد دیکھ کے گئے ہوں، پچھلے دنوں یو این او کی گاڑیوں پہ بھی فائرنگ کر دی انہوں نے۔ اب یہ کیوں آخر انڈیا کے خلاف کیوں نہیں کوئی بھی بولتا؟ کیوں نہیں کہتا کم سے کم کہ یہ جو گندی حکومت ہے اس کو ہٹایا جائے، یہ مودی کو کسی کے ٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اس کے ساتھ جو اس کی آر ایس ایس میں ایک ٹیررسٹ جماعت ہے ادھر فلسطین میں، ان کی جو جس کو یہودی ٹیررسٹ کہتے ہیں، یہ وہ وطن پرست قوم پاور میں آ گئے تو اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو۔ لیکن ادھر انڈیا میں ٹیررسٹ آ کے پاور میں بیٹھا ہوا ٹیررزم کر رہے ہیں، اپنی فوجیں پرائیویٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان پہ کوئی نہیں بولتا، نہ انٹرنیشنل نہ نیشنل، پاکستان تو بالکل بھی نہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے سارے سوشل میڈیا یوٹیوبرز ہر ایک سے کہ مہربانی کریں اس طرح بھی توجہ دیں، سکھوں کے جو حالات خراب کیے ہوئے ہیں اس وقت کی موجودہ حکومت نے انڈیا کے اندر، اور باقی مینارٹی چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ بدھ ہو، جون سے مرضی ہو، ان کے بارے میں بات کریں، بولیں، دنیا کو بتائیں ہم یہی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اور کچھ نہیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتیں سنیں گے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔